تو ہے بازار امکان کا تماشائی۔ اب ہم اس مسافر خانے سے نکلنے والے ہیں، کسی وقت ہی نکلنے والے ہیں، اللہ کے امر کا انتظار ہے۔ اس طرح گریٹنس پیدا ہو جائے گی۔ کہنے کو تو یہ بڑا آسان ہے، مگر کرنے کے لیے یہ بڑا واقعہ ہے۔ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے حسن کے اندر سے چہرہ نکل گیا یا چہرے کے اندر سے حسن نکل گیا۔ کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ تو بیوٹی کے اندر سے چہرہ نکل گیا اور چہرے کے اندر سے بیوٹی نکل گئی۔ کہتے ہیں کہ چوڑیاں تو لگی رہیں مگر اندر سے صحت نکل گئی، زیورات گردن میں لٹکے رہے مگر بندہ نکل گیا، غائب ہو گیا۔ کبھی آپ نے یہ نوٹ کیا کہ آویزے تو آویزہ رہے مگر بندہ غائب ہو گیا؟ اسی طرح انا کا چراغ تو جلتا رہا مگر بندہ ہی نہ رہا۔ رستے میں ایک شجر ہے زمین پر پڑا ہوا، سایہ مگر ہے اپنی انا پر اڑا ہوا، تو سایہ بھی کھڑا ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں جس کا تو سایہ تھا اکڑ کر رہا ہے، وہ درخت تو گرا پڑا ہے۔ درخت گر گیا مگر سایہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں مرنا۔ اسی طرح بندہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے مگر انا نہیں ٹوٹتی، کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا۔ خدا کے بندے تیرا آخری وقت آ گیا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ تو یہ ہے انا۔ جن باتوں پہ انا ہوتی ہے، جن باتوں پہ غرور ہوتا ہے، وہ باتیں مغرور بنانے والے لمحات، وہ لمحات، وہ واقعات، وہ دوست اور وہ زمانہ سب چلے گئے۔ اب غرور کس بات کا ہے؟ مگر وہ پھر بھی نہیں مانتا۔ درخت گر گیا مگر درخت کا سایہ بدستور کھڑا ہے، اکڑا ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نہیں گروں گا۔ تو یہ ہوتی ہے انسان کی انا کہ واقعہ ختم ہو چکا ہے مگر انا باقی ہے۔ اب اس انا سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے فضل کو پکارو، یا اللہ ہم پھنس گئے، اپنی انا میں پھنس گئے، انا میں جکڑے گئے۔ بے شمار لوگ اس مقام پر برباد ہوئے۔ انہیں جب کہا جاتا ہے کہ یہ بات مان جاؤ تو کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے بادشاہ کو اگر کہے کہ تیری سلطنت ختم ہو گئی ہے تو کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم شہنشاہ معظم کے روبرو کھڑے ہو، اسی طرح بیہیو کرو۔ وہ کہتا ہے کہ جس کا تو شہنشاہ معظم تھا وہ سلطنت ہی برباد ہو گئی، تیرا شہر بھنبھوڑ ہی لٹ گیا، اب تو کیا ہے؟ اس لیے یہ سوچنے والی بات ہے اور کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وہ جو آپ حاصل کر رہے ہیں وہ سنگریزے ہیں اور وہ آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ آپ صرف چند آدمیوں کو متاثر کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں اور اگر وہ متاثر ہونے والے غائب ہو جائیں تو واقعہ فیل ہو جائے گا۔ مثلاً اپنے کزن کو دکھانے کے لیے آپ نے کچھ بنا لیا، بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ جو آپ کی ترقی سے جلتے تھے وہ مر گئے اور جو واقف لوگ اس سے خوش ہوتے تھے وہ بھی مر گئے، تو اب آپ نے کیا ترقی کرنی ہے؟ ایک آدمی روتا تھا، کہتا تھا کہ اس لیے روتا ہوں کہ جلنے والے مر گئے۔ افسوس تو یہ ہے جلنے والے آپ کی زندگی کو گریٹ بنانے کا کام کرتے ہیں۔ حاسد جو ہے یہ بھی ایک طرح سے آپ کا محافظ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حاسد بھی چلا گیا اور دوست بھی چلا گیا، اب میں نے کس کے لیے محنت کرنی ہے؟ اب تو اجنبی دیش ہے، اس اجنبی دیش میں کیا بڑا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا۔ کچھ عرصے بعد آپ اپنے ماحول میں اجنبی ہو جائیں گے۔ اب آپ نے کس سے بات کرنی ہے؟ آشنا ہی نہ رہا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ جو تھا وہ نہ رہا تو اب اور کیا رہے گا؟ سب ختم ہو گیا۔ اگر دشمن رہے تو یہ بھی رونق لگی رہتی ہے اور اگر دشمن ہی نہ رہا تو پھر سارے اجنبی ہیں۔ ایک آدمی نے بتایا کہ کسی جگہ قوالی ہو رہی تھی، قوالی عروج پہ تھی، رونق کا میلہ اور میلے کی رونق تھی، لوگ رقص و سرور کر رہے تھے۔ وہاں اس آدمی کو جگہ نہ ملی، اس نے شور مچایا اور کہا کہ مجھے اندر جانے دو۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی محفل ہے، تو بیکار آدمی کہاں جائے گا؟ کہتا ہے کہ یہ میری ہی غزل گائی جا رہی ہے، تو جس کے کلام پر رقص کیا جا رہا تھا اس کو اندر ہی نہ جانے دیا گیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ فیروز سنس کے شوکیس میں یہ میری کتاب پڑی ہوئی ہے جو میں نے لکھی ہے اور میں باہر بس سٹاپ پہ انتظار کر رہا ہوں، بس آئے کہ نہ آئے۔ تو زندگی میں ایسے ایسے لوگ آئے، ایسا واقعہ بھی ہوا، ایسے لکھنے والے بھی آئے کہ ان کی کتاب پر جنہوں نے جو کمایا اس سے ان کی کوٹھی بن گئی اور وہ بس سٹاپ پر تھی۔ تو کچھ عرصے کے بعد سب ہونا انہونا ہو جاتا ہے اور پھر آپ نے زندگی اپنی ذات کے ساتھ گزارنی ہے، اپنی ذات کی تنہائی کے ساتھ گزارنی ہے۔ آپ کی تنہائی ہی آپ کے کام کی چیز ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں، اگر سمجھ گئے تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ اپنے آپ کے ساتھ دوستی پیدا کرو اور اپنے آپ کو اپنی شرارتوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو اپنی کثرت طلب سے بچاؤ۔ تو اپنے آپ کو بچا لو، آپ گڈ سول ہیں، اپنی روح کو بچا لیں کیونکہ اس نے اس زندگی کے سفر کے بعد بھی کام آنا۔ تو
تو اپنے آپ کو بچا لو. آپ گڈ سول ہیں، اپنی روح کو بچا لیں، کیونکہ اس نے اس زندگی کے سفر کے بعد بھی کام آنا ہے. روح نے کہاں کام آنا ہے؟ زندگی کے بعد کے سفر میں بھی کام آنا ہے. یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوگا، بلکہ آگے ایک اور سفر شروع ہو جائے گا، اور وہاں صرف روح کا کام ہے. وہ وقت آنا ہے، لاس نہیں آنا.